ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم ماوان صاحب، اور یہ آج جو سلسلہ ہے یہ سالانہ اجتماع ہے، اس کا ایک سیشن ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ سالکین کی طرف سے کچھ سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے بہت ہی دور سے آئے ہوئے ایک بھائی ہیں، وہ اپنا سوال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ My name is Mohammed Yusuf. I'm from England, UK. A lot of the times the ulama ask the question that when a person has given bayt already once, for him to give bayt again, is it acceptable? Jazakallah. Yeah. Your question is in English, but I like to answer in Urdu because there are few persons who know English. Everybody can't understand. So I think this brother will translate it in English for you. بیت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک بیت ہے بیت امارت، آپ کسی کو ملک کا سربراہ بناتے ہیں، آج اس کی شکل آپ کے ووٹ میں ہے، یعنی آپ جو ووٹ دیتے ہیں یہ آپ کی رائے ہے، آپ کی بیت ہے، آپ اسے امین اور اہل اس عہدے کا تصور کر کے دیتے ہیں، اور اس کا قیامت کو جواب دینا ہوگا۔ دوسری بیت ہے جو جہاد کے وقت موت پہ کی جاتی ہے، جو بھی سالار لشکر ہوتا ہے، لشکر اس کے ہاتھ پہ، جو بیت رضوان میں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو صحابہ وہاں حاضر تھے سب نے موت پر بیعت کی کہ آخری آدمی اور آخری سانس تک لڑیں گے۔ ایک ہے تیسری بیعت ہے بیعت اصلاح، روزمرہ کے امور میں پوچھنا وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ بیعت ہر اس آدمی سے کی جا سکتی ہے اگرچہ وہ عالم نہ بھی ہو، لیکن اتنا علم رکھتا ہو کہ روزمرہ کے معمولات کے بارے بتا سکتا ہو، اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں۔ یہ ہر اس آدمی سے کی جا سکتی ہے جو آپ کی رہنمائی کرنے کا ہے، اتنا علم رکھتا ہو کہ آپ کو بتا سکتا۔ یہ تین بیعتیں ہو گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ ووٹ بھی آپ دو بندوں کو نہیں دیں گے، یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ موت پہ بیعت بھی اسی موقع پر کریں گے اور اسی بندے سے کریں گے۔ اصلاح کی بیعت بھی اگر ایک آدمی سے ہوگی جب تک وہ موجود ہے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں چلا جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ضرورت پیش آئے گی، آپ کسی اور کے ساتھ رشتہ قائم کریں گے، آپ کو پوچھنا تو ہے۔ چوتھی بیعت ہے بیعت تصوف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت تصوف اس بندے سے کی جا سکتی ہے جو کم از کم فنا فی الرسول کرا سکتا ہو، یہ نہیں کہ صرف خود ہو، اتنی استعداد ہو کہ طالب کو فنا فی الرسول تک مراقبات کرا سکتا، اس کی روح کو بارگاہ رسالت میں پہنچا سکتا۔ اگر یہ استعداد نہیں ہے تو اس سے تصوف کی بیعت جائز نہیں ہے۔ پھر ایک صوفی سے آپ نے بیعت کی، اس نے آپ کو لطائف کرائے یا ابتدائی ایک آدھ مراقبہ کرایا، اس کا وصال ہو گیا، تو اب آپ وہ اپنا کام چھوڑ کر نہیں بیٹھیں گے، آپ کو ایسا بندہ تلاش کرنا ہوگا جو اس سے آگے آپ کے اسباب چلا سکے۔ آپ ظاہری علوم حاصل کرتے ہیں، پرائمری میں جب پاس کر لیتے ہیں تو کیا مڈل میں داخلہ نہیں لیتے؟ پرائمری والے نے تو پرائمری تک کرانا تھا نا۔ اب وہ پرائمری والا کیا ناراض ہوتا ہے کہ آپ مڈل میں کیوں گئے؟ یا مڈل سے آپ ہائی میں نہیں، یا ہائی سے آپ کالج میں نہیں جاتے، کالج سے یونیورسٹی میں نہیں جاتے؟ تو پچھلا کوئی ناراض تو پچھلے فخر کرتے ہیں کہ میرا اسٹوڈنٹ دیکھ لو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، جس نے پرائمری پڑھائی ہو اسے بھی فخر ہوتا ہے۔ اگر ایک شیخ کے پاس گئے آپ نے تو کم از کم معیار تو فنا فی الرسول ہے۔ ہاں اگر اس کا وصال ہو گیا اور وہ آپ کو پیچھے چھوڑ گیا تو ضروری ہے کوئی ایسا بندہ تلاش کریں جو اس سے آگے اسباق چلے۔ اگر اس نے فنا فی الرسول بھی کرا دیا اور وہ زندہ بھی ہے لیکن اس سے آگے اس کی استعداد نہیں ہے، تو اگر وہ شیخ جو فنا فی الرسول کرا سکتا ہے وہ آپ کو بتائے گا بھی کہ بھائی مجھے یہاں تک آتا تھا، اب فلاں بندہ ہے وہاں جا۔
وہ سکول ہے، وہ کالج ہے، وہاں جو کیونکہ بندے کو استاد کی علمی، ایک استاد پرائمری کا ہے تو بندہ پرائمری پڑھ کے بیٹھ رہے کہ جی میں اب دوسرا استاد حاصل نہیں کرتا چونکہ میں پرائمری پڑھ چکا ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر شیخ واقعی شیخ ہے تو جہاں سے آگے وہ نہیں بتا سکتا، وہاں سے آگے اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو کہے گا بس خود تلاش کرو، مجھے پتہ ہوتا میں خود اس بندے کے پاس جاتا، خود سیکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو اگر آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے آگے لے جا سکتے ہیں تو ضرور اس سے برکات حاصل کریں۔ مقصد تو ترقی درجات اور کیفیات کا حصول ہے نا، بندوں سے تعلق تو مقصد نہیں۔ ہاں یہ بیعت جو شرینیاں دینے کے لیے اور دنیا کی مصیبتیں ٹالنے کے لیے ہوتی ہے، یہ بیعت جو ہے یہ ایک ہی سے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دوسرے کے پاس مت جانا۔ ظاہر ہے اس کی شرینیاں کی اور چلی جاتی ہے، اس پر مصیبت آ جاتی ہے، بندہ چلا جائے تو اس کی وہ آمدن کم ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے جی، بالکل۔ تو مرید کی مصیبت ٹلے نہ ٹلے، پیر کی تو ٹلی رہتی ہے، اسے دولت ملتی رہتی ہے تو اس کا کام تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف بیعتیں ہیں، اور یہ جو بیعت حصول برکات کے لیے ہے اس میں تو تسلسل ہے۔ ہاں کوئی شیخ ایسا مل جائے کہ شاید وہ آپ کی طلب سے بھی زیادہ دے سکتا ہو تو پھر کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک، بے شک، بے شک۔